الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے متعلق جھگڑا کیا، اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی دی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم سورج کو مغرب سے طلوع کرو۔ پس وہ شخص جس نے کفر کیا وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت آپ نے سنی کہ دین میں زبردستی نہیں، اس لیے کہ دین کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر زبردستی کسی کو مسلمان بنا لیا جائے اور دل میں وہ متنفر اور منکر ہو، ظاہری مسلمان ہو، تو وہ کافر اور منافق ہے۔ پھر یہ بات کہ جس پر زبردستی کی جائے وہ کس طرح دین سے محبت کر سکتا ہے؟ زبردستی کے خلاف ہمیشہ نفرت اٹھتی ہے۔ انسان اسی چیز کو قبول کرتا ہے جس کو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اسی میں میری بھلائی ہے، یہی سچ ہے، اور اس کو اختیار کرنے سے ہی میں دونوں جہاں کے غموں سے نجات حاصل کر سکتا ہوں۔ دین اسلام ایک حقیقت اور سچ ہے، اور جو اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ اس سے لازماً محبت کرتا ہے اور قبول اس طریقے سے کرتا ہے کہ پھر اس کی جان، مال، اولاد، ماں باپ سب اس پر قربان ہو جائیں تو وہ اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی صحابہ کرام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پہلے وہ لوگ دین اسلام سے انتہائی نفرت کرتے تھے، وہ اس کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ جب دین اسلام کو انہوں نے سمجھا تو فوراً قبول کیا، اور پھر انہوں نے اپنا سب کچھ دین اسلام پر لٹا دیا۔ ان میں سے سب سے بڑی مثال حضرت عمر کی ہے۔ جب اسلام شروع ہوا اور لوگوں کے دلوں میں اس کا ذوق شروع ہوا تو حضرت عمر تلوار لے کر چلے کہ میں اسلام کا قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں، یعنی نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار سے وار کرے۔ تلوار لے کر جب گئے تو راستے میں دوسرے صحابی نے پوچھا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ روز روز کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتایا کہ ان کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تم اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو، پھر ادھر جاؤ کہ وہ بھی دین اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر سیدھے اپنے بہن کے گھر گئے اور انہوں نے باہر سے سنا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں۔ اندر جا کر انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اور مارنا شروع کر دیا، اور مار مار کر اپنی بہن اور بہنوئی کو لہو لہان کر دیا۔ بہن نے کہا، بھائی اگر تم ہمیں جان سے بھی مار دو تو اس دین کو اب ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک ایسے انسان کی زبان سے الفاظ نکلے تھے کہ جو سچ کو پہنچ چکا تھا، حقیقت کو حاصل کر چکا تھا، اور نور علی نور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں ایک ایسی تاثیر پیدا کر دی تھی کہ جس نے حضرت عمر کی تقدیر ہی بدل دی۔ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ لاؤ وہ کلام اور میرے سامنے پڑھو۔ انہوں نے سورت طور لا کر پڑھی تو حضرت عمر ایک دم کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دل کی حالت ہی بدل گئی، اور وہ عمر جو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہننے کے لیے چل نکلا اور سیدھا جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں تو تمام صحابہ کرام ہوشیار ہو گئے، کیونکہ وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ معلوم نہیں کہ کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو فابہا، اور اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر سر تپا عجز و نیاز بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے؟ عرض کی کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمانوں کی حالت ہی بدل گئی، یعنی اسلام ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس کو سمجھ لے پھر اس پر وہ مر مٹتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت اسلام سے دور نہیں کر سکتی۔ اگر گوشت کا ایک ایک ٹکڑا کر دیا جائے تو پھر بھی وہ اسلام نہیں چھوڑتا۔ یہ ایک مثال نہیں، اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی۔ حضرت سعد بن وقاص کا قصہ آپ کو کئی بار سنایا کہ وہ ماں کے اکلوتے بیٹے تھے۔ جب مسلمان ہوئے، ماں کو پتہ چلا تو ان سے پوچھا کہ سعد مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے نیا دین قبول کر لیا ہے۔ کہا کہ بے شک۔ کہا کہ اگر اس دین کو نہ چھوڑو تو میں بھوکی مر جاؤں گی۔
اور لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ سعد نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، چنانچہ انہوں نے بھوک اور پیاس کی ہڑتال کر دی، کئی روز بھوکی رہیں، یہاں تک کہ جان برلب ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت سعد کو کہا کہ تمہاری ماں تو مر رہی ہے۔ حضرت سعد گئے تو دیکھا کہ ماں کی جان جا رہی ہے۔ انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ ماں تو ایک ماں ہے، اگر 1000 مائیں ہوں اور وہ اس طرح بھوکی اور پیاسی مر جائیں تو تب بھی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بھی ایک ایسے انسان کی زبان سے الفاظ نکلے تھے کہ جو حقیقت کو پہچان چکا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نور پیدا کیا تھا کہ ماں کی تقدیر کو اس نے بدل دیا اور کفر کے جندروں کو اس نے توڑ دیا۔ فوراً ماں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہی کا یہ فرمان کہ لا اکراہ فی الدین سے ثابت ہوا کہ دین میں زبردستی نہیں، بلکہ دین دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور دین کو جب انسان سمجھ لیتا ہے تو وہ خود بخود اسے قبول کر لیتا ہے، اور ایسے قبول کرتا ہے کہ پھر خود بخود اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس عہد کا شان نزول تو یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے 2 لڑکے ہیں جو شام کے تاجروں کے ساتھ کام کرتے تھے اور وہ کشمش لایا کرتے تھے، اور وہ ان کے اثر سے عیسائی ہو گئے ہیں اور وہ ان عیسائیوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے دل کے ٹکڑے آگ میں جلیں، میں ان کو نہیں جانے دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں، اگر انہوں نے دین اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا تو زبردستی انہیں مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام سے پہلے مدینہ پاک میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور اسلام سے پہلے رواج یہ تھا کہ اگر کسی عورت کو بچہ پیدا نہ ہو تو وہ نظر مانتی تھی کہ میں اپنا پہلا بچہ یہودی بنا لوں گی، اور اگر بچہ پیدا ہوتا تو وہ یہودیوں کے حوالے کر دیتی تھی۔ اس طرح جب یہودیوں کو مدینہ پاک سے نکالا گیا اور وہ بچے بھی ساتھ نکل پڑے تو اس وقت ان کے والدین نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہی مطالبہ کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اسلام کی سمجھ آ گئی تو اسے ضرور قبول کر لے گا، اور جس کی قسمت میں نہیں وہ قبول نہیں کرے گا۔ بات دراصل یہ تھی کہ اسلام سے پہلے یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ جو بھی طاقتور ہوتا تھا وہ اپنا دین دوسروں پر مسلط کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رومی سلطنت میں عیسائیوں میں بھی وہ جو ان کے عقیدے کے مطابق صحیح مذہب تھا اور جو قبول نہ کرتا تو اسے آری سے چیر دیتے یا اس کی چمڑی اتار دیتے یا اس کو قتل کرا دیتے، اور اتنے ظلم تھے۔ یہی رویہ مشرکین مکہ نے اختیار کر لیا کہ جب دین اسلام آیا تو انہوں نے کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی سختی نہیں چھوڑی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں پر نہ کی گئی ہو۔ دین اسلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو پھیرنے کے لیے، لیکن دین ان کی سمجھ میں آ گیا تھا اور وہ دین کے ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دین اسلام داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، ان کے سینے نور علی نور ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس دین کی برکت ہے، اور اس نور کو چھوڑ کر اندھیرے کو کس طرح قبول کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ناممکن بات تھی، اس لیے یہ حکم ہوا کہ دین میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سمجھایا جائے تبلیغ کے ذریعے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے حکمت اور اچھی بات سے۔ اگر ان کی قسمت میں ہے اور اگر وہ سمجھ گئے تو جب وہ دین قبول کر لیں گے تو پھر وہ اسی کے ہو کر رہ جائیں گے، اور اگر نہیں قبول کریں گے تو ان کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کسی کا محتاج نہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا تو پھر کسی وقت بھی وہ یہودی یا عیسائی ہو جائے، اس پر کوئی زبردستی نہیں۔ اور آج کے گمراہ لوگ تو یہ بھی بات کہتے ہیں کہ یہ کیا زبردستی کی جاتی ہے کہ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، اور دین کی شرائط پر زبردستی کی جاتی ہے۔ خدا کا یہ حکم ہے کہ دین میں زبردستی نہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ دین جو قبول کر لیتا ہے پھر اسے دین پر قائم رہنا ہے، اور اگر وہ دین کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ دین کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اور دین کے خلاف علال اعلان دشمنی کر رہا ہے، پھر وہ مرتد ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ اور جو دین میں داخل ہو گیا اسے خدا کے احکام کی پوری
پابندی کرنی چاہیے، ورنہ وہ انسان اسلام کے خلاف مذاق کر رہا ہے اور وہ دین قبول نہیں کر رہا، وہ صرف مذاق کے طور پر اسلام میں داخل ہوا ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ تم اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، اور اگر 10 سال کی عمر تک پہنچ جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر انہیں مار کر نماز پڑھاؤ، زبردستی ان سے نماز پڑھاؤ۔ جب اسلام میں داخل ہو گیا تو اسلام کے قوانین کی تابعداری اسے ضرور کرنی پڑے گی۔ یہ ساری باتیں آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کتابوں، صحیفوں اور رسولوں کے ذریعے ساری مخلوق کو بتا دی گئی تھیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کی امتوں نے اسلام قبول کیے، اور جنہوں نے نہیں کیے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جنہوں نے قبول کیا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی حقیقت کو کھول کر قرآن پاک نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اس نے گمراہی اور ہدایت کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اب جس کی مرضی ہے یہ وہ ہدایت کو حاصل کرے اور نور علی نور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کر لے، ایسا تعلق سے ساری کائنات اس کی غلام ہو جائے اور وہی ساری کائنات کا بادشاہ بن جائے اور ساری کائنات کے لیے واجب الاحترام ہو جائے، یا پھر اس کی مرضی ہے تو وہ اس طاغوت کے پیچھے چل پڑے جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو چکا ہے، خود بھی غرق ہو چکا ہے اور انسانیت کا بھی دشمن ہے اور سب کو اسی تباہی اور بربادی کی طرف بلاتا ہے، یا پھر اس کی مرضی ہے اور پھر اس کو سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی عطا فرما دی ہے کہ چلو روشنی کی طرف چلتے ہو یا اندھیرے کی طرف، اچھائی کی طرف چلتے ہو یا برائی کی طرف۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جو اچھائی کی طرف چلے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے اور دونوں جہاں میں کامیاب ہوئے، اور جو برائی کی طرف چلے اور جنہوں نے طاغوت کے ساتھ دوستی کی اور طاغوت کی طرف چلے وہ تباہی پر چلے اور وہ تباہ ہو گئے۔ آج جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ اسی ارشاد کے متعلق ہے کہ جو گزشتہ بیانوں میں بیان کی گئی اور مختصر اب آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کے ثبوت میں تاریخ بیان کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ترغیب و ترجیح سے فرماتا ہے، یعنی ڈرا کر بھی اور اس میں نفع بتا کر بھی، اور اس ترجیح اور ترغیب کی بنیاد تاریخ پر رکھی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک بڑا حصہ تاریخ کا شامل کیا گیا ہے۔ آج جو قرآن پاک کی ہدایت میں نے پڑھی یہ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم کی تاریخ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست اور خلیل بنایا، اور اس کی بھی جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کی اور شیطان کا دوست بنا جو نمرود تھا، اور یہ نمرود وہ بادشاہ تھا کہ جو اس وقت کی ساری معلوم دنیا کا بادشاہ تھا، سب اس کے ماتحت تھے، اور جس کی عمر 800 سال تھی۔ حضرت ابراہیم پر جب اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور انہیں ہدایت عطا فرمائی تو وہ اس ہدایت کو لے کر اٹھے اور اس کی تبلیغ شروع کی، اور سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر سے شروع کی۔ باپ نے بت دیے کہ انہیں بازار میں جا کر فروخت کرو، تو حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو ٹخنوں سے باندھ کر بازار میں گھسیٹنا شروع کیا اور فرمایا، ہے کوئی پاگل کہ جو ان بے جان بتوں کو خرید کر اپنا خدا بنائے؟ اس پر لوگوں کو بہت غصہ آیا اور وہ حضرت ابراہیم کے دشمن ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ وہ اس کو کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق راہ راست پر آئے اور جو فرض ان کے ذمہ سونپا گیا تھا وہ پورا کریں۔ اس لیے وہ ایک بت خانے میں داخل ہوئے اور ایک کلہاڑی لے کر تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور سب سے بڑے بت کے ناک اور کان کاٹ کر وہ کلہاڑی اس کے کندھے پر لٹکا دی اور خود چلے گئے۔ جب پجاری بت خانے میں بتوں کو پوجنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور بڑے بت کے ناک اور کان بھی کٹے ہوئے۔ حیران ہو گئے کہ یہ کس نے کاٹے ہیں، سمجھ گئے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو بتوں کو گھسیٹتا ہے، اسی کی کارروائی ہے۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا، تو تم نے ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اس نے کیا ہوگا جس کے کندھے پر کلہاڑی پڑی ہوئی ہے، اس نے سب کو کاٹا ہوگا۔ انہوں نے کہا، یہ کس طرح کاٹ سکتا ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتا، ہاتھ ہی نہیں ہلا سکتا۔ تو فرمایا کہ اتنے بیوقوف ہو، جو بول بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا اور تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتا، یہ تمہارا خدا ہے؟ اس نے ساری کائنات کو پیدا کی ہے، کتنے کم عقل ہو، لیکن پھر بھی لوگوں نے ہدایت نہیں پکڑی، اس لیے کہ وہ طاغوت کی رسی کو پکڑ چکے تھے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو انہوں نے نہیں پکڑا تھا، اور طاغوت ان کا دوست تھا۔ طاغوت نے ان کے دل و دماغ کو سیاہ کر دیا تھا، وہ روشنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اس سے وہ محروم ہو چکے تھے، تو انہوں نے اسی ہادی کو جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کے لیے آیا تھا آگ میں جلانے لگے، لیکن اسے کون جلا سکتا تھا کہ جس نے
اللہ تعالیٰ کی رسی پکڑی ہوئی تھی، اسے کون توڑ سکتا تھا؟ وہ تو کبھی نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ لا انفصام لہا، وہ رسی کبھی نہیں ٹوٹتی۔ حضرت ابراہیم کے لیے انہوں نے آگ جلائی اور آگ میں پھینکا اور آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، کچھ بھی نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر قحط بھیجا، لوگ غلے کے لیے محتاج ہو گئے۔ اس کو بھی نمرود نے اپنے لیے ذریعہ بنا لیا، اس نے سارا غلہ اپنے پاس جمع کر لیا، لوگ اس کے پاس جاتے اور اسے غلہ لیتے۔ حضرت ابراہیم بھی غلے کے لیے ایک تھیلا لے کر گئے تو وہ غلہ اسے دیتا تھا کہ جو پہلے اس کی بادشاہت کا اعتراف کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم سے بھی اس نے پوچھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا اور جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ کیا تم کس طرح اللہ تعالیٰ ہو سکتے ہو؟ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جس نے ساری مخلوق کو زندگی بخشی اور جو سب کو مارے گا اور پھر سب کو زندہ کرے گا۔ یہ کتنی کھلی دلیل تھی کہ اگر اس کا دماغ روشن ہوتا تو وہ اسی بات پر اسلام لے آتا، کیونکہ اس کا دماغ سیاہ تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں بھی مار سکتا ہوں اور میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اور اس نے حضرت ابراہیم کے سامنے دو آدمی بلائے، جن میں سے ایک کو قتل کی سزا تھی اور دوسرا قتل کی سزا سے بری ہو چکا تھا۔ کہا کہ اس شخص کو پھانسی کی سزا ہے، لیکن میں اس کو بری کر رہا ہوں، میں نے اس کی زندگی بخشی تھی اور یہ دوسرا بری ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے حکم دیتا ہوں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اور اس کی گردن اڑا دی گئی اور کہا کہ میں نے اسے مار دیا ہے، میں بھی موت اور زندگی کا مالک ہوں۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اس کا دماغ سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس دلیل پر اور بات کی کوئی ضرورت نہیں۔ فوراً لوگوں کو سمجھانے اور اسے سمجھانے کے لیے ایک زبردست دلیل دی کہ جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تم رب ہو تو سورج کو مغرب سے طلوع کرو۔ پس وہ جو حواس باختہ ہو گیا، کوئی اس کے پاس جواب نہ رہا۔ حواس باختہ جب ہوا تو وہ ذلیل ہوا اور اس نے حضرت ابراہیم کو نکال دیا اور انہیں آٹا بھی نہ دیا۔ حضرت ابراہیم خاموش ہو گئے، انہیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ چپ ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں انہیں خیال آیا کہ میرے بیوی اور بچے تو انتظار میں ہیں کہ ابراہیم آٹا لائے گا تو کھائیں گے، میں پہنچوں گا تو وہ مایوس ہوں گے، اور مجھے اگر انہوں نے دور سے ہی دیکھا تو وہ مایوس ہو جائیں گے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے تو انہیں تسلی ہو جائے۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کر ریت اس تھیلے میں بھر لی اور وہ سر پر اٹھا لیا تاکہ اگر وہ دیکھیں تو سمجھیں کہ ابراہیم آٹا لا رہا ہے، تو وہاں جا کر انہیں سمجھا بجھا دوں گا۔ وہاں پہنچے تو سخت تھکے ہوئے تھے، تھیلا چھوڑ کر سو گئے۔ جب اٹھے تو دیکھا کہ روٹی تیار پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے لایا گیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی تو آٹا لائے تھے، اسی تھیلے سے لے کر پکایا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ وہ خالق و مالک جس نے ساری کائنات پیدا کی ہے، اور اس کے سامنے کیا مشکل تھی کہ اس نے ریت سے آٹا بنا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رسی پکڑی ہوئی تھی اور جو نور علی نور ہو چکا تھا، اس کے سامنے کوئی مقام بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اسے خوف دلاتا یا لالچ دلاتا یا اللہ تعالیٰ سے دور کرتا۔ لیکن وہ شخص جو طاغوت کی رسی پکڑ چکا تھا، شیطان سے جس نے دوستی کر لی تھی اور خود بھی شیطان بن چکا تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور لے جا رہا تھا، اس کے لیے ہر جگہ میں ذلت اور رسوائی کا آسمان پیدا ہوا۔ اس کے پاس فرشتہ گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا کہ تمہارے لیے آخری اطلاع ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کر لو۔ اس نے کہا میں کیوں قبول کروں، میں تو خود خدا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تم اپنی ساری سپہ جمع کرو، اللہ تعالیٰ کی سپہ بھی آ رہی ہے جو تمہارے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ نمرود نے اپنی ساری سپہ جمع کر لی۔ جب ساری سپہ جمع ہوئی جنگ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مچھر پیدا فرما دیے، اور وہ مچھر ان سپاہیوں کو اس طرح پڑ گئے کہ ان کا سارا خون چوس لیا، حتیٰ کہ ان کے گوشت بھی کھا لیے اور ان کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں، صرف ایک نمرود ہی باقی بچا۔ نمرود حیران ہو گیا کہ ہڈیوں کے ڈھانچے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ لاکھوں سپاہیوں کی جگہ کسی نے آ کر پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیسی قوت ہے، یہ تمہاری سپہ کس طرح کھائی گئی ہے کہ یہ تمام ہی غرق ہو گئی ہے؟ وہ ابھی جواب دینے ہی لگا تھا کہ دیکھا کہ ایک مچھر آیا اور اس کے گھٹنے پر بیٹھا، اور اس نے اشارہ کیا کہ یہ چیز آئی ہے اور پتہ نہیں کہ کیا آفت ہے۔
یہ سب کو کھا گئی ہے۔ جو ہی اس نے مچھر کی طرف اشارہ کیا، مچھر اڑ کر اس کی ناک میں گھس گیا اور پھر اس کی ناک سے اس کے دماغ میں چلا گیا اور اس کے دماغ کو کھانا شروع کر دیا۔ نمرود نے تڑپنا شروع کر دیا، کبھی دیوار سے اپنا سر مارتا اور کبھی جوتی لے کر اپنے سر میں مارتا، چانچہ جتنی اس کی باقی زندگی تھی اس میں وہ مچھر اس کے سر کو کھاتا اور اسے آرام اس وقت آتا کہ جب اس کے سر پر جوتیاں لگتی۔ اور روایت میں ہے کہ اس کی 800 سال زندگی ہوئی، 400 سال تو وہ زندگی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے عزت عطا فرمائی تھی اور وہ بادشاہت میں عیش و عشرت و آرام سے گزری، لیکن باقی 400 سال اس نے اس عذاب میں گزارے کہ مچھر اس کے دماغ کو کھاتا تھا اور اس کے دماغ پر جوتیاں ماری جاتی تھیں تو اسے آرام آتا تھا اور اس طرح ذلیل و خوار ہو کر مرا، اور پھر وہ جہنم میں داخل ہوا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ کون سی جہنم؟ وہ جہنم کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دوزخ میں سوئی کے برابر بھی سوراخ ہو جائے تو وہ دوزخ کی بدبو اور گرمی سے ساری دنیا کی مخلوق ختم ہو جائے، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآنی طریق آپ کے سامنے بیان فرما کر یہ سبق دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، ایک ایسے محفوظ قلعے میں آ جاتے ہیں کہ ان کی عزت، ان کی جان، ان کا مال، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے دشمن شیطان کی طرف جاتے ہیں اور بغاوت کر دیتے ہیں، شیطان انہیں تباہی و بربادی کی طرف لے جاتا ہے اور وہ غرق و تباہ ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رسی کو کون اور کس طرح تھام سکتا ہے اور اس طرح دین کو کون قبول کرتا ہے؟ وہی جن کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ اگر نمرود کے دل و دماغ روشن ہوتے تو حضرت ابراہیم کی دلیل کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو تم مغرب سے کر دو، یہ تو بہت بڑی دلیل تھی۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی گواہی دیتا تھا۔ کائنات جو ایک کھلی کتاب ہے، اس کا ایک ایک ذرہ ہی ہمارے لیے سبق آموز ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کون رب ہے۔ لیکن ان کو پتہ چلتا ہے کہ جن کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو وہی تھام سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہے وہ لوگوں کہ جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے بندے بننا چاہتے ہو، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتے ہو اور دونوں جہانوں کی خوشی چاہتے ہو تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا نام ہے، اور تعلق ایسا کہ مکمل غلامی، شدائی، اور ایسا تعلق کہ جس میں کوئی اور چیز حائل نہ ہو، ایسی محبت کہ جس کے سامنے ہر محبت قربان ہو، اور ایسا ادب و احترام کہ جس میں ایک ایک بال ان کے ادب و احترام میں غرق ہو۔ تو پھر اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا وہ نور حاصل ہوگا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں ہے، اور جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سراج منیر کا لقب ملا۔ اور وہ نسبت اور نور تم کو جب حاصل ہوگا پھر دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے کھلی کتاب بنے گی جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلاتی جائے گی اور ان طاقتوں اور گناہوں سے بچاتی جائے گی اور ان کا علم عطا کرتی جائے گی جو اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں۔ یعنی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اور جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کرتے ان کے دل و دماغ سیاہ ہوتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں کے سینوں کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ اس سیاہی اور زنگ کو دور کرنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور نور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا ہوتا ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سینوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے صاف اور پاک ہو جاتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اسی وجہ سے سب لوگوں کو بلا کر اور اس محفل میں بٹھا کر ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے کہ اس یاد کی برکت سے ان کے سینے پاک ہو جائیں اور نسبت رسولی انہیں حاصل ہو جائے، اور اس طرح وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.